دھرنا اسلام آباد میں بھی ہوا 14 شہیدوں کے لیے انصاف مانگنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے، نواز شریف صاحب بھی نااہل قرار پا دیے گئے، تو حکمران جماعت کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ نواز شریف صاحب گھر چلے گئے، کیا اب آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ پوری حکومت کا بڑیا بیسا گول کر کے جو ہے کسی ایسی کہانی یا سازش کا حصہ بنا جائے جس کے حوالے سے الزام لگ رہا ہے اور بہت سے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مطلع جان صاحب۔ سب سے پہلے تو میں اس چیز کی طرف ضرور آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی کہ 17 جون کو جو کچھ بھی ہوا وہ حکمران جماعت کی طرف سے ہوا اور ڈاکٹر طاہر القادری کو روکنے کے لیے ہوا، جو بھی وہ اپنا ایک سیاسی ایجنڈے کے تحت نظام کی تبدیلی کے حوالے سے جو آواز بلند کر رہے تھے اور پاکستان میں آ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ ہم اسلام آباد آتے اور یہاں پر بیٹھتے اور دھرنا کرتے۔ ان لوگوں نے جو ایف آئی آر کاٹی وہ بھی مقتولین کے خلاف، مظلومین کے خلاف، جو پہلی ایف آئی آر کاٹی گئی تھی وہ ان کے خلاف کاٹی گئی تھی۔ اس پر ہم اس بات پر مجبور ہوئے کہ اب اگر ہم چپ کر کے بیٹھ گئے تو انہوں نے تو اسی ایف آئی آر کے اوپر ساری آگے تحقیقات اور تفتیش کرنی ہے۔ ہمیں یہاں آنا پڑا، 70 دن دھرنا دینا پڑا، پھر کہیں جا کر سابق جو آرمی چیف تھے ان کی انٹرفیئرنس پر بھی ایف آئی آر تب کٹی۔ یہاں کسی قسم کا کوئی عوامی احتجاج ان لوگوں کے اوپر کوئی اثر انداز نہیں ہوا، لیکن ہم یہاں سے واپس لوٹے اس امید کے ساتھ کہ ہمیں ایک جنگ کو جاری رکھنا ہے، ہمیں انصاف کے حصول تک اس لڑائی کو لڑنا ہے۔ اور پھر ایک سال تک خاموشی، پھر آپ نہیں، خاموشی کہیں پر نہیں تھی۔ طاہر القادری صاحب کینیڈا چلے گئے، بالکل نہیں تھی، خاموشی نہیں تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری یہاں پر یہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے کیوں؟ نہیں مطلع جان صاحب میری بات مکمل ہونے دیجئے کہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک کمیشن تشکیل دیا گیا اور یک طرف کمیشن تھا، آپ جانتے ہیں اس بات کو، جو جسٹس باقر نجفی کمیشن تشکیل دیا گیا، اس کی رپورٹ آئی۔ رپورٹ کیونکہ اس کے خلاف جا رہی تھی، حکومت کے خلاف جا رہی تھی، انہوں نے